وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک آرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں، حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے۔ اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا، سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے۔ اس نے کہا عباس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا ہوں، تو اب کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو۔ تو کہا چھٹ کے ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو، میں اور آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جنت کے۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں لگا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع، جب اس کے ہو گئے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رکھنا نماز تھی تیری۔ حضور ایک دن مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا، اور مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تو اس کے چہرے پہ خوشی آئی، تو حضور نے مزید اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے فرمایا ہا قاضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ۔ تو یار جس کو صرف 2 گواہ مل گئے مرنے کے بعد، لوگوں نے کہا بندہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، ظلم نہیں کرتا تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا، صرف 2 گواہ مل گئے اس کی بخشش۔ لیکن وہاں کچہریوں والے گواہ نہیں چلیں گے، گواہ سچے ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جھوٹے گواہ وہ چاہے 2 ہی مل گئے، 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں 2 گواہ اچھے مل گئے اس کی اچھائی کے، وہ جنتی ہے۔ جب کوئی نظر منظر دیکھتی ہے تو پھر ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی قانون رہا، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے اس منظر کو دیکھا، جمال خدا کو دیکھا، تو منظر بول کے کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغی، کیسی آنکھ ہے، نہ چندیاتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ منظر نے نظر کی تعریف کی ہے۔ ہمیں تو چند دن کی نمازوں کے بعد زوم پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مرتبے پہ پہنچ گئے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں چند دن نمازیں پڑھ لیں تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تقویٰ یہ ہے نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں کتنے مرتبوں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام کتنا برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ ٹھیک ہو۔